دوستو انسان آج چاند پر پہنچ گیا ہے۔ یہ انسان کی صدیوں پرانی خواہش تھی۔ شاید انسان اسی خواہش کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا۔ آج بھی معصوم بچے چاند کو دیکھتے اور سوچتے ہیں جیسے وہ اسے گود میں بھر لیں گے۔ نہ جانے کب سے دادیاں اپنے پوتوں کو چاند کی بڑھیا کی کہانی سنا رہی ہیں۔ چاند سے انسانوں کی اس غیر معمولی دلچسپی کے باوجود گزشتہ صدی کے نصف تک چاند پر جانے کا خواب دیکھنے والا احمق سمجھا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک احمق رابرٹ ہیچنگ کوڈارڈ تھا۔ رابرٹ امریکہ کی ریاست میاساچوسٹس میں 1882 میں پیدا ہوا۔ 1911 میں اس نے کلرک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پرنسٹن میں پڑھنے لگا، لیکن 1914 میں وہ واپس آ گیا اور اس نے راکٹ سازی کے لیے تجربے شروع کیے۔ دوستو راکٹ ہی وہ ذریعہ تھا جس کے سارے انسان چاند تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا۔ رابرٹ کا خیال تھا کہ اگر تیز رفتار اور بلندی تک پہنچنے والے راکٹ تیار ہو جائیں تو چاند تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ راکٹ بنانے کے لیے مختلف تجربات میں مصروف رہتا اور آسمانی فضا سے دلچسپی لیا کرتا تھا۔ اس کی ان مصروفیات کی وجہ سے لوگ اسے سنکی سمجھتے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن وہ سب سے بے پرواہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ 1919 میں اس نے 69 صفحات کی ایک چھوٹی سی کتاب شائع کی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی زمانے میں روسی سائنسدان نے بھی اس قسم کے چند مضامین لکھے تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے سے خلائی پرواز کے معاملے میں امریکہ اور روس ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے دوستو، لیکن اول آنے کا صحرا امریکہ کے سر رہا۔ 1923 میں رابرٹ نے راکٹ سازی کا ابتدائی تجربہ کیا اور آخر کار 16 مارچ 1926 کو انسانی تاریخ کا پہلا راکٹ فضا میں بلند ہوا۔ یہ 4 فٹ لمبا اور 6 انچ قطر کا ایک بانسری نما راکٹ تھا۔ جیسے ہی گیسولین آکسیجن سے ملی دھماکہ ہوا اور راکٹ فضا میں بلند ہوا۔ یہ پہلا راکٹ تھا۔ یہ فضا میں 200 فٹ کی بلندی تک گیا اور اس کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ تھی۔ یہ انسانی بردار دیو کامت راکٹوں کا ننھا منا بچہ تھا جو بعد میں چھوڑے گئے اور انسان کو چاند پر لے گئے۔ ہر بڑے کام کی ابتدا بڑی مضحکہ خیز ہوتی ہے۔ رائٹ برادران کا پہلا جہاز بھی تو بچوں کا کھلونا ہی تھا۔ رابرٹ ایک غریب آدمی تھا۔ اس کے پاس تجربات کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن سے چند $1000 حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے کوشش جاری رکھی۔ جولائی میں اس نے دوسرا تجربہ کیا۔ اس بار راکٹ کی رفتار بھی تیز تھی اور وہ زیادہ بلندی تک پہنچ سکا، لیکن یہ تجربہ اسے بہت مہنگا پڑا۔ پولیس نے اسے دھر لیا اور ہدایت کی کہ آئندہ وہ اس قسم کے دھماکے نہ کرے۔ پولیس اسے ایک سنکی شخص خیال کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں عام رائے بھی یہی تھی۔ رابرٹ بڑا پریشان اور رنجیدہ رہنے لگا۔ اس موقع پر اس کا ایک سائنسدان دوست ڈینیل اس کے کام آیا۔ اس نے اسے کچھ رقم فراہم کی۔ اس رقم سے اس نے نیو میکسیکو میں ایک سنسان جگہ پر اپنا تجربہ گاہ قائم کر لی اور کس قدر اطمینان سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اب اس نے زیادہ بڑے، تیز رفتار اور زیادہ بلندی تک پہنچنے والے راکٹ بنانا شروع کیے۔ اس نے راکٹوں میں بہت ساری اصلاحیں بھی کی۔ 1929 میں جو راکٹ چھوڑا گیا تھا، اس میں رابرٹ نے ایک ہوا پیما، ایک تھرمامیٹر اور تصویریں اتارنے کے لیے کیمرہ بھی لگایا تھا۔ گویا یہ پہلا راکٹ تھا جو آلات سے لیس تھا۔ بعد کے تجربات میں اس نے اصلاحیں کی جو آج بھی راکٹ سازی میں انتہائی مفید خیال کی جاتی ہیں۔ اب اس کے راکٹ کی رفتار 550 میل فی گھنٹہ پہنچ گئی تھی۔ وہ 1.5 میل کی بلندی تک جا سکتے تھے۔ اس نے ایسا طریقہ بھی ایجاد کیا جس کی مدد سے راکٹ کو پرواز کے دوران قابو بھی رکھا جا سکے اور خواہش کے مطابق اس کی سمت کو موڑا جا سکے۔ اس نے کئی مرحلوں والا راکٹ بھی تیار کیا تھا۔ گویا آج کے راکٹ کے لیے ابتدائی نمونہ اسی شخص نے فراہم کیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ حکومت نے اس کے کاموں سے کبھی دلچسپی نہیں لی اور وہ تمام زندگی گمنامی میں گزار کر مرا۔ البتہ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے ایسے راکٹ تیار کرنے کے لیے روپیہ فراہم کیا جو بحریہ کے جہازوں سے ہوائی جہازوں کی پرواز کے لیے مفید ہو سکے۔ ٹھیک اسی زمانے میں رابرٹ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر جرمنی کے سائنسدانوں نے بڑے راکٹ بنانا شروع کیے۔ اگر یہ راکٹ وقت پر بنا لیے گئے ہوتے تو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی فتح کم و بیش یقینی تھی۔ اسی بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رابرٹ نے راکٹ سازی کو کس حد تک ترقی دے لی تھی۔ یہ کام اس نے تنہا کیا تھا۔ اس کے لیے اسے حکومت نے کوئی مدد نہیں دی۔ اگست 1945 میں جب اس کا انتقال ہوا تو خلائی دور شروع نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود اپنی عظمت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آج اس کی ایجاد نے انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔
تو دوستو یہ تھی راکٹ کے متعلق معلومات جو ہم نے آپ کو فراہم کی. امید ہے آپ کو پسند